بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج 25ویں شب ہے اور ماشاءاللہ آج آپ کے اس شہر کی زبان میں 6-7 سورے نپٹا دیا آپ نے۔ آج یہاں یہی بولتے ہیں نا قرآن کو، کتنا نپٹایا آج؟ سورہ محمد سے شروع کی تھی، سورہ محمد، فتح، حجرات، قاف، زاریات، ماشاءاللہ، طور، جی آخر میں۔ تو جیسا کہ پچھلے سیشنز میں بھی بڑا کلیئرلی آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہی گروہ بنائے ہیں دنیا میں، 2 ہی گروپس ہیں۔ ایک حق کی ٹیم ہے اور ایک باطل کی ٹیم ہے۔ ایک اللہ کے مشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک اللہ کے مشن کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ نیوٹرل ٹیم کچھ نہیں ہے دنیا میں، بیچ کی ٹیم بالکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرٹی کے ساتھ کھول کے قرآن میں 200% کلیئر کیا ہوا ہے، 100% نہیں، کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس میں نیوٹرل گروپ کوئی نہیں ہے۔ اس میں یا تو اسلامک گروپ ہے، مشن کا گروپ ہے، یا اگینسٹ ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی جو کہ اپنے آپ کو نیوٹرل سمجھ کے اور سائلنٹ سمجھ کے ہی سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ایک اور ثبوت کیا ہے کہ دونوں گروہوں کے لیے صرف 2 ہی ڈیسٹینیشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی تیسرا کیمپ نہیں بتایا کہ ایک گروپ جہنم میں ہوگا، ایک جنت میں ہوگا، اور ایک بیچ کا بھی ایک کیمپ لگا ہوگا بیچ میں جو نہ جنت میں ہوگا نہ جہنم میں۔ ایسا نہیں مطلب کہیں نہیں۔ یعنی اس بات کا اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا ہے پورے قرآن میں کہ 2 ہی گروپ ہیں، 2 ہی گروہ ہیں، 2 ہی ٹیمز ہیں، اور ڈیسٹینیشنز جو ہمارا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، جہاں پہنچنا ہے، منزل مقصود جو ہے، منزل جو ہے پوری انسانیت کی، وہ 2 ہی ہیں، جہنم اور جنت۔ کوئی تیسرا کیمپ، کوئی تیسرا پلاٹ اللہ تعالیٰ نے ریزرو کر کے نہیں رکھا ہے اس کے لیے۔ تو جہاں سورہ قاف ختم ہوئی تھی، بڑی اسی بات سے میں شروع کرتا ہوں، جب وہاں پہنچیں گے تو اس کو اور کلیئر کریں گے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو تو جو میں دھمکی دے رہا ہوں قرآن میں، جو وارننگ دے رہا ہوں، اس کی دھمکی دیتے رہو بس تم ان کو قرآن کے ذریعے۔ یہ اصل کام ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کا، کہ پورے کے پورے انسان ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بنا کہنا چاہیے ایک طرح سے اندھیرے میں ہیں یا پوری روشنی میں نہیں کھڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے اگر آپ ان کو وارن کریں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو دھمکیاں دی ہیں اس میں کہ اگر وارننگ نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا ان کا، اس کے ذریعے ان لوگوں کو ویک اپ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایک گروپ سے نکل کے دوسرے گروپ میں شامل ہوں وہ۔ ایک اور چیز جو پہلے آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ 2 طرح کا پیوریفیکیشن کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن، پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو رسالت کا جو دور ہے 23 سال کا، اس میں 2 ہی چیزیں کی ہیں انہوں نے۔ ایک تو انڈیویجولس کو پیوریفائی کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، ان کی تطہیر کی ہے، اور دوسرے کمیونٹی کی۔ تو آج کی جو 2 سورہ ہیں، پہلی جو 2 سورہ ہیں، بلکہ 3 حجرات تک، میجر فوکس جو ہے وہ اسی پہ پورا کا پورا۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکی سورہ جو ہے نا، وہ زیادہ تر فوکس کرتی ہیں پلرز کو، ایمانیات کو، اور زیادہ اخلاقیات بھی آبویسلی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن زیادہ جو فوکس ہے وہ اس کا ہے مکے میں جو سورہ نازل ہوئی مکی زندگی میں۔ اور پھر چونکہ یہاں سے نکل کے اتنا اسٹرانگ ہو گیا تھا یہ پورا ایمانیات کا پورا جو سسٹم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ اس کے بعد پھر مدینے میں زیادہ فوکس یہ بار بار یہ آتا رہے گا قرآن میں۔ اور اگر قرآن کو اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، اگر یعنی ہمارا ظاہر ہے کہ کوئی یہی ایک چیز نہیں ہے، لیکن میں چونکہ ہمارے یہاں ایک پراپر سسٹم ہے دین کو سیکھنے کا اور سکھانے کا، اس لیے اس بات کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یعنی جب ہم قرآن کو کھول کے سمجھنے کے لیے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ بار بار اللہ تعالیٰ پھر یہاں بات لاتا ہے، پھر یہاں لے کے جاتا ہے، پھر یہاں بات لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر یہاں لے کے جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہے اصل میں قرآن کا۔ تو یہ اس سلائیڈ کو دیکھ کے یہ چیز بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بنا انسان ذرا وہ رہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھی، اچانک اخلاقیات کی کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے، پھر یہ ایمانیات پہ بات چلی گئی، پھر ہسٹری پہ بات چلی گئی، پھر بایولوجی پہ چلی گئی، پھر ایسٹرونومی اور اس کی بات ہو رہی ہے، اوپر کے اسپیس کی اور سب۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اس میں دونوں چیزیں
इंडिविजुअल प्योरिफिकेशन भी है सूराज में। आज की जो पहली 3 सूराज हैं उसी पे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगाएंगे। आज 25वीं शब भी है और कोशिश करेंगे इसको थोड़ा समझने की, और आखिर में इसको मैं काफ़ी इंशाल्लाह शॉर्ट पे लेके चलूँगा, लास्ट 3 सूराज जो हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर काफ़ी हम अच्छी तरह से ये ईमानियात को कवर कर चुके हैं। इस वक्त जो असल में मुसलमानों का पूरा जो सोसाइटी है पूरी की पूरी भोपाल में, इंडिया में, एशिया में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं 3 सूराज की है। अपना जो इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे प्योरिफिकेशन, अपने आप को एथिकल स्टैंडर्ड्स अपने बढ़ाना, और सोसाइटी के एथिकल स्टैंडर्ड्स बढ़ाना। वो क्या हैं? बेसिकली यही हैं सारे जो सामने इस्लामिक लर्नर प्रोफाइल में नज़र आते हैं। उन 3 सूराज में भी बड़े खुल के सामने आएंगे वो। सूरह मोहम्मद से बात शुरू की है, और मदीने की हैं ये दोनों सूराज, हिजरत हो चुकी है। तो काफ़ी इसके बाद जंगें शुरू होंगी, और उसके जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स होती हैं अल्लाह ताला की राह में जान देने के लिए, उसके लिए दोनों चीज़ें की जा रही हैं। मुसलमानों को भी एथिकली स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, और उनके अंदर जो इंटरनल स्नेक्स भरे हुए थे, काफ़ी बड़ी तादाद में जो दीन में शामिल हो गए थे, इस्लामिक टीम में शामिल हो गए थे, लेकिन उनका ना ईमान, ये भी बहुत वीक था, उनका पिलर भी बहुत वीक था, और इसी की वजह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वीक था उनका, तो अंदर से काफ़ी नुकसान पहुंचाते थे वो। उनको भी काफ़ी डिटेल में इसमें कवर किया गया है। बात यहीं से शुरू की है कि जिन लोगों ने मिशन को रिजेक्ट किया है पहली आयत में ही, उनके सारे आमाल वेस्ट चले गए। अदल्ल आमालुहुम, सब कुछ वेस्ट हो गया उनका। और जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल को, अल्लाह की किताब को पूरी तरह से एम्ब्रेस किया, जो कुछ अल्लाह ताला ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भेजा था उनको, उनके जो भी छोटी मोटी जो उनकी खामियां हैं, कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, अल्लाह ताला उनको दूर करेगा। कफ़र अनहुम सय्यातिहिम व अस्लह बालहुम, कि उनको रिफॉर्म भी करेगा, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव भी करेगा। और जिन लोगों ने, अगली ही आयत में ये ऑल्टरनेट चलता रहता है कि जो लोग मिशन पे हैं उनके साथ अल्लाह ताला ये फेवर करेगा, और जो लोग झूठ पे यकीन करते हैं, झूठ को में बिलीव करते हैं, उन दोनों, और जो लोग सच्चाई पे यकीन करते हैं, उनका ज़ाहिर है कि फ़र्क बताया गया है बार बार इसमें। एक ही आयत में कज़ालिका यदरिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम, दोनों को कंपैरिजन करके बताया गया है कि इनका एक का हशर, एक का क्या एंड होगा और दूसरे का क्या होगा। तो चौथी आयत से ही अल्लाह ताला लॉन्च करता है मुसलमानों को कि जब तुम इन मुजरिमों को देखो, अब ये जंगी सिलसिला शुरू हो रहा है कि उनको किस तरह से सज़ा दो, तुम कितनी इबरतनाक सज़ा उनको दो, यहाँ तक कि वो हक़ के मामले में तुमसे लड़ना और तुम्हारे ऊपर जुल्म ज़्यादती करना छोड़ दें। आयत नंबर 4 में एक और बहुत ही यूनिवर्सल चीज़ अल्लाह ताला ने बताई गई है कुरान, जो कि पूरा कुरान उसकी गवाही देता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी गवाही देती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि अगर तुम अल्लाह को सपोर्ट करोगे, अल्लाह के मिशन को सपोर्ट करोगे, 7वें नंबर की आयत है ये, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें मजबूत करेगा, और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, तुम्हारी कमर मजबूत करेगा, तुम्हारे कदमों को जमा देगा। नोबडी विल बी एबल, कोई बड़े से बड़ा तूफ़ान, बड़े से बड़ी आंधी तुम्हें उखाड़ के नहीं फेंक सकेगी, इफ़ यू आर कमिटेड टू सपोर्ट अल्लाह एंड हिज मिशन। एंड दोज हु रिजेक्ट, उनके लिए सिर्फ मिजरी एंड वेस्टफुल डीड्स हैं, उनके लिए मिजरेबल लाइफ है, और उनके आमाल जो हैं वो पूरे के पूरे वेस्ट हो जाएंगे। ये क्यों करेगा अल्लाह ताला? उनकी आमालों को क्यों ज़ाया कर देगा? क्योंकि वो अल्लाह ताला के ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गाइडेंस लेके आए हैं उनको रिजेक्ट करते रहते थे, ये वजह है उनकी। इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला को कोई उनसे पर्सनल ग्रज है कि वो जिससे मूड ख़राब होगा उनके आमाल को ज़ाया कर देगा, और जिसका मूड होगा, अल्लाह का जो मूड अच्छा होगा उसके आमाल एक्सेप्ट कर लेगा। अल्लाह ताला का बड़ा क्लियर कट रूल है, लॉ है कि क्या किस बेसिस पे वो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन है अल्लाह ताला के यहाँ।
اس سے پہلے تم لوگ چل پھر کے دیکھ چکے ہو آس پاس کی قوموں کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دیکھ چکے ہو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی طرح سے تباہ و برباد کر دیا آس پاس کی قوموں کو. جو ریجیکٹ کرتے ہیں مشن کو ان کے بارے میں کہا ہے, اور یہ بالکل صحیح بھی ہے. یعنی آپ اگر غور سے دیکھیں تو جو میں نے کہا نا دو گروپ ہیں, ایک وہ ہے جو مشن پہ کام کر رہا ہے اللہ کے, اور ایک ہے وہ مشن کے وہ نیوٹرل اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے, حالانکہ وہ نیوٹرل نہیں ہے, وہ بھی مشن کے خلاف ہی کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف صاف بتا دی ہے, اور اس کی وہی وجہ ہے کہ آپ دو ہی ڈیسٹینیشن ہیں, ایک جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے, ایک جہنم بنائی ہے, تیسری کوئی چیز نہیں بنائی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ نہیں والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام, کہ وہ ان کی اصل میں زندگی جو ہے وہ جانوروں کی زندگی ہے. وہ اب جانور کی زندگی کیا ہوتی ہے کہ وہ بس کھانے پینے میں لگا رہتا ہے, دن بھر جو ہے وہ یہی اس کا کام ہوتا ہے کہ بس کھانا پینا اکٹھا کر لے اپنے لیے اور آرام کر لے, سو جائے جا کے, پھر اٹھے گا, پھر کھانا, پھر چرے گا, گریزنگ کرے گا, پھر جا کے سو جائے گا, پھر اٹھے گا, پھر چرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا نام لے کے کہا ہے کہ یہ ان کی لائف جو ہوتی ہے یہ جانوروں کی زندگی ہوتی ہے. اب جانور کی زندگی اگر پوری کی پوری گزاری ہے تو وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, آیت میں اینڈ میں اسی آیت میں یہ کہہ دیا کہ اگر ایسا ہے تو ان کا ریزیڈنس جو ہوگا وہ تو نار ہی ہے, پھر فائر از دیئر ریزیڈنس. اگر یہ جانور زندگی آپ نے اپنے لیے جانور کی بنا لی ہے کہ اٹھے پورا کا پورا دن بھر جو ہے وہ رزق اپنے دنیا کمانے میں لگے رہے, اور پھر آ کے تھک کے سو گئے, پھر اٹھے, پھر رزق کمانے میں لگ گئے پورا کا پورا, اور پھر تھک کے آ کے سو گئے. اور ظاہر ہے کہ یہ بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ ہر پروفیشن میں, ہر بزنس کرنے والا, ہر ایگریکلچرسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان کاموں کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے مشن پہ چل سکتا ہے اگر وہ چلنا چاہے تو, مال کے ذریعے, دوسرے کنٹریبیوشن کے ذریعے, لوگوں کو سپورٹ کرنے کے ذریعے. اس کے آتے رہیں گے, اس میں آگے بھی پیچھے بھی نکل چکے ہیں یہ تمام چیزیں کہ کس طرح سے جو لوگ ڈپرائیوڈ کلاسز ہیں ان کو سپورٹ کر کے اللہ کے مشن کے اوپر چلا جا سکتا ہے. اور یہ کیوں فمن کان علی بینۃ من ربہ, تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل کلیئر پاتھ پہ ہے, اور دوسری طرف جو لوگ اس کی اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے ان کی خواہشات کو کافی اٹریکٹیو بنا دیا گیا ہے. 40 نمبر. گرافیکل جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کافی ڈیٹیل میں جہنم کو پکچرائز کیا ہے اس آیت میں, 15 نمبر کی آیت میں جنت کو بھی پکچرائز کیا ہے کہ ریورس آف فلٹرڈ واٹر, ریورس آف ملک, ریورس آف وائن, ڈیلیشیس وائن, اور ریورس آف پیوریفائڈ ہنی, ان سب کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی وہاں پہ. جس طرح سے دوسری جگہ بتایا ہے کہ کھولتا ہوا پانی اور اسکالڈنگ واٹر اور زقوم کا درخت, یہ سب کھانے پینے کو ہوگا. اس طرح سے جو لوگ مشنریز ہیں ان کے لیے نہریں بہ رہی ہوں. نہروں سے مطلب کیا ہے کہ ایکچولی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیٹ کرنے کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری ندیاں بہ رہی ہوں گی, بلکہ مطلب یہ ہے کہ انلمیٹڈ اویلیبلٹی ہوگی, انلمیٹڈ اویلیبلٹی ہوگی. یہ اصل مقصد ہے. کوئی چیز جس طرح ندی بہ رہی ہوتی ہے اور اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی پانی کی, اسی طرح سے یہ تمام چیزیں مشنریز لوگوں کے لیے, اللہ کے دین پہ کام کرنے والوں کے لیے انلمیٹڈ ہوں گی. اور جو لوگ اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے گائیڈنس میں بھی اضافہ کرتا ہے, اور ان کی دونوں چیزوں میں, یعنی ایمان بھی ان کا بڑھاتا ہے جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور ان چیزوں میں بھی انکریز ہوتا رہتا ہے. پوری کی پوری لرنر پروفائل بھی ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہدایت بڑھتی رہتی ہے. 17 نمبر. یہ جو منافقین تھے جن کو پیوریفائی کیا جا رہا ہے سوسائٹی کو, ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب تک کوئی آزمائش نہیں پڑتی ان کے اوپر, جب تک بڑے ایکسائٹڈ رہتے ہیں وہ, یعنی وہ چونکہ اندر ان کے کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوتی تو اپنی جو ویکنیسز ہیں ان کو چھپانے کے لیے کافی جیسے کہتے ہیں نا اچھل کود کرتے ہیں کہ ہم تو یہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. لیکن 20 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو پورا بے نقاب کر رہا ہے, پورا ان کو انماس کر دیتا ہے کہ جب تک تمہارے اوپر یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جنگ کی, جب تک تو تم بہت
ایکسائٹیڈ ہوتے تھے، لیکن جب یہ آیت، جب حکم آ گیا کہ اب تم جاؤ لڑو اللہ کی راہ میں، تو تم دیکھتے ہو کہ ان منافقوں کو جن کے دل میں بیماری ہے، تمہیں اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ ان کے چہرے پہ موت چھائی ہوئی ہے. اب اتنے کاورڈ ہیں اندر سے ہی، اتنے بزدل ہیں کہ پہلے تو بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوتے تھے، لیکن جب ایکچول حکم آ گیا ان کو کہ جاؤ لڑو اللہ کی راہ میں، تو وہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں جیسے کہ ان کے ابھی سے موت آ گئی ہے. ابھی حالانکہ ابھی موت نہیں آئی ہے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کے لیے ابھی موت آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لیکن اگر وہ اپنے انٹینٹ میں، اپنے ان کا جو پہلے سے جو انٹینشن تھا، جو جس کو اصل میں چھپا رہے تھے، اگر اس میں صحیح ہوتے، ٹروتھفل ہوتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ لعنہم اللہ فاسمہم واعمی ابصارہم. اللہ تعالیٰ نے ان کو کان ان کے بہرے کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی. یہ ہے اصل ان کے اپنے اعمال کی کمائی. افلا یتدبرون القرآن، وہ پھر قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے، ڈیپ ڈائیو نہیں کرتے قرآن کے اوپر سے شیلو پڑھ کے نکل جاتے ہیں، یا پھر ان کے دلوں پہ کورنگ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کہ وہ ڈیپ ڈائیو نہیں کرتے، اندر گہرائی سے اتر کے اس کتاب کو نہیں سمجھ پاتے. یہ بھی مسلمانوں کا 26 نمبر کی آیت میں کہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ جو کچھ اتارا ہے اس میں سے سلیکٹیولی جو کچھ پسند آتا ہے ان کو اس پہ عمل کرتے ہیں، پورے کی پوری کتاب پہ، پوری گائیڈنس پہ عمل نہیں کرتے. یہ بھی آج کا بالکل آج کے مسلمانوں کا ایگزیکٹلی یہی حال ہے. تو پھر کیسا ہوگا وہ سین؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے 27 نمبر میں کہ وہ پھر اگر یہ حال ہے تمہارا تو وہ سین کیسا ہوگا جب فرشتے اریسٹ وارنٹ لے کے آئیں گے، یعنی موت کے بعد، اور ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں پہ کو مارتے ہوئے لے کے جائیں گے ان کو. جس طرح سے یہاں مجرم کے ساتھ جو حال ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اریسٹ کرنے آتی ہے پولیس تو ان کو وہیں سے ان کو ہیومیلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا ہے. دس از بیکاز اللہ تعالیٰ کو انہوں نے غصہ دلایا ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال فحبط اعمالہم، سارے جو انہوں نے کام کیے تھے، ظاہر ہے جیسا پہلے آ چکا ہے کہ ہر انسان کچھ تو اپنی زندگی میں اچھائیاں کرتا ہے، وہ سب چیزیں ان کی ختم کر دی جائیں گی، ڈس اپیئر ہو جائیں گی. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی اندر کی جو دل کی بیماری ہے، جو منافقت ہے، ان کو بے نقاب نہیں کرے گا، ایکسپوز نہیں کرے گا؟ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کو ناموں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ نام ان کے بتا دیتا کہ دیکھو یہ ایکس وائی زی، یہ سارے مسلمان ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لیکن پتہ ہے کیا ہے، تم ان لوگوں کی باڈی لینگویج سے پہچان سکتے ہو کہ کون ہے یہ، ان کی اسپیچ سے پہچان سکتے ہو کہ کون ہے یہ. آج بھی یہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے. آپ کسی بھی سیریس کام، کہیں سنسیئر کام ہو رہا ہو، آپ وہاں پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ انٹرنل اسنیکس کون ہیں اور کمیٹڈ لوگ کون ہیں. یہی کا یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں تھا. واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ڈیڈس کو، تمہارے ایکشنز کو اچھی طرح سے جانتا ہے. یعنی نام تو نہیں بتا رہا میں، لیکن تم لوگ پہچان لو ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے چہروں سے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو ہم ضرور ٹیسٹ کریں گے دونوں کے بیچ میں کہ تمہارے مومن کون ہے اور منافق کون ہیں، اور تمہارے مومنین میں صابر کون ہے، یعنی جو جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے تو کون صبر اور ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے مشن کے لیے، اللہ کے رسول کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. تو اپنے اعمالوں کو باطل مت کر دینا. جو کچھ تم نے اچھے اعمال کیے ہیں
چونکہ مسلمانوں کی ٹیم میں شامل ہو نا تم، تو ظاہر ہے کہ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہو، تو یہ پورا کا پورا سب ہوا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا یہ. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم. اور جن لوگوں نے اللہ کے مشن کے لیے روڈ بلاک بنے، اس کے لیے پرابلمس کھڑی کی، اور اسی اسٹیٹ میں موت آ گئی، فلن یغفر اللہ لهم، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے جو چانس دیا تھا ان کو، یہ تمام چیزوں کے لیے کہ آپ جب تک آپ کی جو بھی زندگی ہے اس میں آپ یہ تمام پلرز کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ایک اسٹرانگ اسٹرکچر کھڑا کر سکتے ہیں، تاکہ یہ آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے ٹاپ پہ بالکل نظر آ رہا ہے، یہ آپ کی منزل ہے، یہاں پہنچ سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ پوری کی پوری زندگی کھیلنے کودنے میں، مستی کرنے میں نکال دی. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ. اگر تم یہ کرتے، ایمان تمہارا اسٹرانگ کرتے، وَتَتَّقُوا، یہ پورے کے پورے تقویٰ کو انپیک کیا گیا ہے نا، یہ تمام چیزیں جتنی لرنر پروفائلز ہیں، دس از آل تقویٰ انپیکڈ. تو یہ اگر کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے کوئی بہت بڑی ڈیمانڈس نہیں کرتا، تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے پورے کے پورے مال اللہ کے حوالے کر دو. کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ڈیمانڈ رکھتا تو تم پھر ایکسپوز ہو جاتے. 36 37 جب اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بولتا ہے تو تم اس میں سے بخیل بنتے ہو، اور جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اسٹنجینس دکھائے گا وہ اسی کے لیے ہے. بخیل جو بنے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ صرف تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ تم جو اللہ نے تمہیں مال اور دولت سے نوازا ہوا ہے وہ تم اللہ ہی کے راستے میں اللہ کے کہنے پہ خرچ کرتے ہو کہ نہیں کرتے. یہ مقصد ہے اصل میں. اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو تمہارے پیسے کی، تمہاری دولت کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تم ریجیکٹ کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کے دوسری قوم کو لے آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنا مشن سے محبت ہے، کسی گروہ سے، کسی قوم سے، کسی ایک خاندان سے، کسی سے محبت نہیں ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وہ پھر تمہاری طرح حرکتیں نہیں کریں گے، وہ ٹچی حرکتیں نہیں کریں گے. سورہ فتح پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. بہت ہی زبردست کلیئر ہم نے تمہیں وکٹری دی ہے. اب یہ بھی عجیب واقعہ ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے ڈیٹیل میں. جیسے میں نے کہا کہ ابھی جو میں نے ختم کی ہے سورہ محمد، فتح اور حجرات کو تھوڑا سا ٹائم لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کوئکلی ریپ اپ کر دیں گے. یہ ابھی نکل چکا ہے سورہ احزاب میں کہ جس طرح سے آج نیٹو ہے نا، نیٹو جو پوری کی پوری یوروپین اور امریکن ایک الائنس ہے، ملٹری کا الائنس، جو سب کے سب اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے ملکوں پہ حملے کرتے ہیں. بالکل یہی کی سچویشن 1500 سال پہلے احزاب کے ٹائم پہ ہوئی تھی، جس کو ہم خندق کے نام سے جانتے، جنگ خندق کے نام سے جانتے ہیں، بیٹل آف ٹرنچز. تو سارے کے سارے مل کے، جس طرح آج نیٹو ہے اسی طرح سے اس وقت کے جو نیٹو تھے، بڑے بڑے ٹرائبس تھے، وہ سب مل کے مدینے پہ حملہ آور ہو گئے تھے. اور یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں سورہ احزاب میں کہ پیچھے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا اس میں کہ نیچے سے بھی خطرہ تھا تمہارے لیے، اوپر سے بھی خطرہ تھا. تو نیچے سے تو یہ لوگ آ گئے تھے مکے سے، اوپر سے کیا خطرہ تھا؟ کون؟ جو یہود، جیوز کے ساتھ جو مسلمانوں کو ایگریمنٹ تھا، وہ بھی انہوں نے ایگریمنٹ بریک کر کے، اور پیچھے سے بھی وہ لوگ چیلنج ایک بن گئے تھے. تو اتنی سخت حالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس حملے سے، اس کانسپریسی سے، سازش سے حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی پوری ٹیم کی. اس کے فوراً ہی بعد، ابھی ہوا تھا یہ واقعہ، اس کے فوراً بعد آپ دیکھیے کہ اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن تھی مسلمانوں کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پکچرائز کیا ہے اس سورہ میں
کہ ایسا لگتا تھا کہ تمہارا کلیجہ، تمہارے ہارٹ، جو تمہارا جو قلب جو ہے وہ تھروٹ میں آ گیا. اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن تھی، بالکل کہنا چاہیے کہ برنک پہ، جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں، دیور آن دا برنک. بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ بس تباہ و برباد کر کے جائیں گے یہ لوگ، جو نیٹو کی فوج جو نیٹو کی آرمیز جو آئی ہوئی ہیں اس وقت، جو سب طرف سے مدینے کو گھیر رکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ تو کیا، لیکن اس سے حفاظت کی اللہ، مطلب کوئی نقصان نہیں ہوا مسلمانوں کو. اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے جو اس سورہ میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ خواب کیا دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رسول کمپینینز کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. بس اتنا خواب دیکھا. اب جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح کے خواب نہیں ہوتے کہ نا اس کا کیا مطلب ہے، کیا اس سے ہمیں ڈیڈیوس کرنا چاہیے، کیا اس کا انٹرپریٹیشن ہونا چاہیے. نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں بالکل ایسے ہوتے ہیں وہی کی طرح کلیئر کٹ. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب دیکھا تھا انہوں نے، لیکن وہ صبح اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ آ جاؤ، میں اپنے بیٹے کو بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ خواب دکھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اپنے کمپینینز کے ساتھ عمرہ کرنے گئے ہیں، اور ابھی اتنی بڑی مصیبت سر پہ آ گئی تھی. تو یہ بہت بڑا امتحان تھا. رسول کو تو رسول کے لیے آپشن نہیں ہوتا. ایک ہمارے جیسا کہنا چاہیے کمزور انسان کھڑا ہو کے صبح اٹھ کے وہ اپنے لیے کوئی الگ تعبیر نکال لے گا خواب کی، کہہ رہے یہ تو خواب ہے، اس سے کس طرح بچیں ہم، کس طرح ہم. اٹ واز لائک نا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا، کیونکہ ابھی وہ شیر آ گیا تھا گھر پہ، ابھی اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی ہے، اور خواب دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم جاؤ عمرہ کرنے جاؤ. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس سورہ کا. اب اس کو دیکھیں گے دھیرے دھیرے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سچویشن انفولڈ کی، اور کتنا زبردست اللہ کے رسول کی ٹیم نے ایکسٹرا آرڈنری کیریکٹر، ایکسٹرا آرڈنری کریج، یہاں تمام چیزیں آپ کو ملیں گی اس میں. ایکسٹرا آرڈنری کیریکٹر، ایمان سب سے پہلے تو فرسٹ تھنگ، یہ پلر اتنا مضبوط تھا ان کا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو تو فوراً حاضر ہو گئے، چلو ریڈی ٹو رول. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے مسلمانوں سے، کیونکہ جیسے میں نے کہا بھی آئیں گی ان کی کمزوریاں اس میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں تم لوگوں کو تمہارے اپنی پیورٹی آف ہارٹ کی وجہ سے صراط المستقیم کے لیے چن لیا ہے، ہدایت کے لیے تمہیں چن لیا ہے. اور وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مائٹی وکٹری دے. وہ مائٹی وکٹری کون سی ہوئی تھی اس کے بعد پھر؟ فتح مکہ، جو نصرًا عزیزہ تھی. اب یہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے چوتھے نمبر کی آیت سے، کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، یہ کال کی کہ اتنے ڈیفیکلٹ سچویشن میں اب ہمیں مکے جانا ہے عمرہ کرنے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو ٹرینکولیٹی دی، پیس دیا. اس کے اندر ان کے اندر کوئی بے چینی نہیں ہوئی، وہ گھبرائے نہیں اس بات سے کہ ارے کہاں ہم شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں. وہ ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ جب اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیور ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اپنے مشن کے لیے لوگوں کو چن لیتا ہے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے اپ گریڈ کرتا رہتا ہے، ان کو سلولی دھیرے دھیرے ان کے ٹیسٹ بڑھاتا رہتا ہے، اور ٹیسٹ میں پاس ہوتے جاتے ہیں ان کا اپ گریڈ ہوتا جاتا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 5ویں آیت میں کہ یہ جو امتحان لیا اور جس امتحان میں تم پاس ہو گئے، کھڑے ہو گئے رسول کے ساتھ مشن کے لیے، تو یہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کو لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ اس کے اندر داخل کرے گا ان جنتوں میں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے جو بھی چھوٹے موٹے برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، گناہ ہیں، یکفر عنہم سیئاتہم. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے فوزاً عظیمہ دیتا ہے اپنے نیک بندوں کو، گریٹ سکسیس دیتا ہے. اور وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ ابھی دیکھیے آلٹرنیٹ چلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مشن والوں کو یہ ریوارڈ ہے، اور جو اندر سے انٹرنل اسنیکس ہیں يُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ انٹرنل اسنیکس اینڈ اوپن انیمیز والمشرکین والمشرکات.
ظانین باللہ ظن السوء. ابھی کیا ہوتا ہے کہ اصل میں جو نفاق کی جو بیماری ہوتی ہے اس کی بنیاد ازمپشن ہوتی ہے. کسی ٹھوس سالڈ انفارمیشن کے بیسس پہ, کسی سالڈ آئیڈیالوجی کے بیسس پہ فیصلے نہیں کرتے, وہ ازمپشن کے بیسس پہ فیصلہ کرتے ہیں. ازیوم کر لیتے ہیں کچھ بھی اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں کہ ایسا ہو جائے گا, شاید ایسا ہوگا. جبکہ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہوتا کہ جب وہ اللہ کے دین کے لیے کمٹ کر دیتا ہے اپنے آپ کو, اللہ کے مشن کے لیے, تو پھر تو وہ جو اللہ نے جو کچھ ہدایت دی ہے اسی کے حساب سے فیصلے کرتا ہے. وہ ازمپشنز کی بنیاد پہ. علیہم دائرۃ السوء. اب دیکھیے, اپون دیم از اے مس فارچون. ان کے لیے بہت برا کام ہے, جو بہت بری اینڈ ہے, جو وہ جس کی طرف وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. وغضب اللہ علیہم. اب کتنی اللہ تعالیٰ کتنی اسٹرانگ لینگویج استعمال کرتا ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے جو اللہ کی رسول کی ٹیم میں شامل ہیں لیکن انٹرنل اسنیکس ہیں, مشن میں اپنے آپ کو مشنری بنا کے اس کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اوپن اینیمی نہیں ہیں کہ ان کو باہر کر دیا جائے ٹیم میں, اندر ہیں وہ. وغضب اللہ علیہم ولعنہم وعد لہم جہنم. اللہم احفظنا. کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کا غصہ ہے, غضب ہے ان کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے اوپر. وعد لہم جہنم. اور ان کے لیے زبردست آگ تیار کی گئی ہے. وساءت مسیرہ. ابھی ڈیسٹینیشن کی بات آئی تھی نا کہ دو ہی ڈیسٹینیشن ہے, وہی اللہ تعالیٰ نے سیم ورڈ استعمال کیا ہے کہ ان کے لیے بڑا ایول ڈیسٹینیشن ہے. دو ہی ڈیسٹینیشن ہیں, جہنم اور جنت, کوئی تیسرا ڈیسٹینیشن نہیں ہے. دو ہی گروپ ہیں دنیا میں. اب یہ بیت کے بارے میں بھی کافی غلط فہمی, ایک بار اور بھی ہم اس کو بریفلی ٹچ کر چکے ہیں کہ جب اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. اس کے اوپر بیت کرنا مسلمانوں کے لیے فرض ہوتا ہے. اس کے وہ کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تم ایکچولی اللہ کے رسول سے بیت کر رہے ہو تو اللہ سے بیت کر رہے ہو. تو یہ بیت جو ہے وہ رسولوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو بیت ہے, ایلیجینس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیت. اس کے بعد پھر کسی شیخ پہ, کسی بڑے عالم پہ یا اس کے اوپر بیت نہیں ہے. بیت صرف اللہ اور اللہ کے رسول پہ ہے. آپ اس سے دین سیکھ لوگوں سے ہم جا کے دین سیکھ سکتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں اللہ کی راہ میں, لیکن بیت جو ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھی. 10 نمبر کی آیت. اب یہ منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب تو وہاں سے وہ ابھی آگے آئے گی اور قصہ آگے بڑھے گا, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ ہم اصل میں اپنی کام دھندے میں لگے ہوئے تھے. ایکسکیوزز دیکھیے کیا دیتے ہیں, اور ہماری فیملیز کو ہماری ضرورت تھی. شغلتنا اموالنا و اہلنا. تو اب ہمیں فاستغفر لنا. ہم اصل میں ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے تھے. ہمارے بزنسز کو ہماری ضرورت تھی, ہمارے جابس کو ہماری ضرورت تھی, اور ہماری فیملیز کو ہماری ضرورت تھی. اس لیے ہم اللہ کی راہ میں, اللہ کے مشن پہ نہیں نکلے. تو اب اللہ گڑ گڑا رہے ہیں, اب آ کے گلٹی فیلنگ ہے نا, تو بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے استغفار کی دعا, استغفار ہمیں معاف کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. اصل میں جھوٹے ہیں یہ, اپنی زبانوں سے جو بول رہے ہیں دلوں میں وہ بات نہیں ہے. ابھی دیکھیے آپ, اللہ اور اللہ کا رسول جب جس وقت مشن پہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے اس میں, اور ہم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اللہ اپنے رسول کو بول رہا ہے کہ ان کے جو زبان سے جو بول رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. اصل میں ان کے دل کی بات کیا تھی؟ یہ 11ویں آیت میں کہا ہے کہ یہ دلوں میں, اصل میں کیا تھی ان کے دلوں کی آیت, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دی کہ دلوں میں یہ تھا ان کے کہ وہی جو بات ابھی آئی کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں, یہ تو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. ابھی 10,000 لوگ نیٹو کی فورسز آئی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے, اب یہ ان کے گھر میں ادھر ہی جا رہے ہیں. تو اصل میں ان کے 12ویں نمبر کی آیت میں یہ ہے کہ اصل میں ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ لوگ زندہ واپس ہی نہیں آئیں گے, یہ سب راستے میں ہی ان کو ختم کر دیا جائے گا, یہ واپس نہیں آئیں گے, اس وجہ سے نہیں نکلے یہ تمہارے ساتھ.
حالانکہ جس کو پہلی آیت میں جو ہے نا فتح مبین، بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے اس ایکسپیڈیشن پہ اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کی ٹیم کو وکٹری دلوائی ہے، اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے انشاءاللہ۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ یعنی اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کے حکم سے وہ ٹیم کو لے کے نکلا ہے، لیکن ان کو جو لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں، ان کو اس کو جو ڈکلائن کر رہے ہیں ان کے آفر کو، ان کے انویٹیشن کو، ان کے لیے ہم نے بہت ہی سخت عذاب، بلیزنگ عذاب للکافرین سعیرا وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور جب تم واپس آ گئے، صحیح سلامت واپس آ گئے، تو اب یہ چاہیں گے کہ کچھ کما کے لائے ہو کیا؟ کیونکہ وار میں تو یہی ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، آج بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کافی کچھ مال غنیمت ملتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اب تو تمہیں اور بڑی آزمائش سے ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے، اور بڑے لوگوں سے تمہیں تمہاری جنگ کروا کے دیکھیں گے کہ جو تم چاہ رہے ہو کہ واپس اسلامک ٹیم میں شامل ہو جاؤ، تو اس میں تم سچے ہو کہ نہیں ہو۔ یہ 15 اور 16 نمبر کی آیت۔ لیکن اگر تم اس وقت جب تمہیں بڑا ٹیسٹ میں ڈالا جائے گا، اس وقت پھر سے تم اگر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر سے تم نے بزدلی دکھائی، یعذبکم عذابا الیما، اس کے بعد یعذبکم عذابا الیما، اس کے بعد پھر سے تمہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے ایگزمپٹ کس کو کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے، اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنے سے، جہاد کرنے سے، کہ جو لوگ اندھے ہیں، بلائنڈ ہیں، جو لوگ فزیکلی چیلنجڈ ہیں، لنگڑے ہیں، اور جو لوگ اسٹریچر پہ ایمبولینس میں آنے جانے کے قابل ہیں، ایمبولینس یعنی اتنی بری حالت ہے کہ ایمبولینس ان کو ایگزمپٹ کر دیا ہے کہ اگر تمہاری اتنی بری حالت ہے تو تم ایگزمپٹڈ ہو۔ آیت نمبر 17 سب کھول کے رکھ دیا ہے۔ 18 نمبر کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوا اس لیے کہ جب تم ایک پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ کے رسول سے بیعت کر رہے تھے، اس کو بیعت، ہماری اسلامی تاریخ میں یہ بیعت رضوان کے نام سے، یہ اس لیے رضوان کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوا، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نکلے، اچھا ظاہر ہے کہ عمرے کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، تو کوئی بہت ہیویلی آرمڈ نہیں تھے، کوئی ہیوی ویپنری لے کے نہیں نکلے تھے۔ دونوں وجہ تھیں اس کی، کہ مقصد اصل میں عبادت کرنا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کو، قریش کو خاص طور سے یہ دکھانا تھا کہ ہم کوئی پرووک کرنے نہیں نکلے ہیں، ہم تو پیورلی اللہ کے لیے عبادت کرنے نکلے ہیں۔ تو صرف ایک ایک تلوار لے کے نکلے تھے سب، جو کہ اس وقت کا جنرل ایک کلچر تھا، اپنی پرسنل حفاظت کے لیے پولیس نہیں ہوتی تھی، کوئی بارڈر ہائی وے سیکیورٹی فورسز نہیں ہوتی تھیں، تو انسان کو اپنی حفاظت خود کرنا پڑتی تھی، ایک ایک تلوار لے کے عمرے کے لیے، حج کے لیے بھی جاتے تھے تو اسی طرح سے جاتے تھے۔ تو جب یہ اچھا جیسے ابھی بات آ چکی ہے کہ اتنا بڑا حملہ کر چکی تھی نیٹو کی فورسز ابھی ریسنٹلی، تو جب یہ خبر قریش مکہ کو پہنچی تو بہت ہی زیادہ ڈائلیما، بہت ہی عجیب سچویشن میں آ گئے کہ کیا کریں، ان کی جنگ کے لیے تو آ نہیں رہے ہیں، لیکن چیلنج بھی اتنا بڑا پوز کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ ابھی ہم ان کو ختم کرنے گئے تھے اور یہ فوراً ہی ہمارے گھر چلے آ رہے ہیں 10,000 1100 لوگوں کو لے کے، تو کیا کریں؟ جنگ کریں گے تو پورے عرب میں بہت کالم ہوگا ان کا کہ ان لوگوں نے عمرے کے لیے آنے والوں کو راستے میں ختم کر دیا، اور اگر آنے دیں گے تو بڑی ہیومیلیشن ہوگی کہ ابھی ہم اتنا بڑا ان کو تھریٹ دے کے آئے ہیں اور ہمارے گھر آ گئے یہ عمرہ کرنے۔ تو بہت ہی کیچ 22 والی سچویشن تھی، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیسے ریزالو کریں۔ تو خیر بہرحال حدیبیہ کے مقام پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے جب چونکہ انہوں نے کلیئر کہہ دیا تھا، آج ایگزیکٹلی وہی چیز جو نتنیاہو یہود جو کر رہا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے، آپ کچھ بھی ہو جائے، یعنی پوری دنیا ہمارے لیے بن جائے، ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے، ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، حج نہیں، عبادت نہیں کرنے دیں گے۔ تو وہاں سے پھر انہوں نے ڈیلیگیشنز بھیجے کہ آپ کو کسی طرح روک دیں۔ تو ڈیلیگیشن کا جو بیک اینڈ فورتھ ہو رہا تھا، آگے پیچھے جو لوگ آ رہے تھے، اس میں ایک بار ڈیل نہیں ہو پا رہی تھی، اگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا، جس طرح آج ہو رہا ہے،
فلسطینیوں کے اور اس کے بیچ میں ہے نا، دن رات آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے ادھر ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، ایگریمنٹ ڈسکشن ہو رہے ہیں، نیگوسیشن چل رہی ہیں. تو ایک موقع پہ آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو بھیجا. ان کی اچھی کریڈیبلٹی تھی، بڑے آدمی تھے وہ، مکے کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، رچ تھے، ویلدی تھے، ان کے اوپر کوئی ایسے ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. تو سیدنا عثمان کو بھیجا نیگوشیٹ کرنے کے لیے. لیکن مکے سے یہ خبر آئی، جھوٹی خبر تھی، جھوٹی خبر تھی. اس کے بارے میں ابھی سورہ حجرات میں بھی بہت ایک بڑی اسٹرانگ آیا آ رہی ہے. یہ جھوٹی خبر کے بنیاد پہ اب وہ ایک طرح سے ایمبیسیڈر تھے، اور ایمبیسیڈر کو دنیا کے کسی قانون میں قتل نہیں کیا جا سکتا. آپ کا جو سفیر آپ کے ملک بھیجا گیا ہے اس کی حفاظت کرنا، 100% سیکیورٹی اس کو دینا، یہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ہمیشہ سے یہ اصول دنیا میں ہمیشہ اس کو اسٹیبلشڈ رول ہے یہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں. تو سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر آ گئی جہاں حدیبیہ کے جہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پوری ٹیم باہر مکے کے باہر بیٹھی ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اس سے بہت غصہ اور بہت زیادہ ان کو افسوس ہوا. اتنے بڑے صحابی تھے اور ایک بہت ہی مجرمانہ ایکشن تھا یہ، اگر یہ صحیح بات تھی. تو خیر بہرحال وہ اس کی بنیاد پہ اب یہ دیکھیے آپ کے پیور عمرے کی نیت سے نکلے ہیں، ویل آرمڈ نہیں ہیں، صرف اور صرف ایک تلوار ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ کا رسول یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے مشن پیراماؤنٹ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم ایک حق کے راستے میں نکلے ہیں، ایک ناحق ہمارے ایمبیسیڈر کو قتل کر دیا گیا ہے. اب یہاں سے ہم بھاگ کے اپنے گھر مدینے واپس تو نہیں جائیں گے. امپاسبل، امپاسبل. لڑیں گے، مارے جائیں گے، قتل ہوگا، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن گھر واپس نہیں جائیں گے. یہ بیت ہے جو ایک ٹری کے نیچے، ایک درخت کے نیچے اس وقت کے کہنا چاہیے پیورسٹ آف پیور سولز، قدسیوں کا لشکر جس کو کہا جاتا ہے اسلامی پارلانس میں، قدسیوں کا لشکر، پیورسٹ آف پیور سولز جو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ قسم کھائی جس کو اللہ تعالیٰ 18ویں نمبر کی آیت میں کوٹ کر رہا ہے. اور قسم اس طرح سے نہیں کھائی کہ وہ ڈر خوف میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ has paid tremendous tribute ان لوگوں کو. زبردست اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی ایک ایک چیز اس وقت جو کچھ ان کے دلوں میں تھا وہ جان رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زبردست، ان کا دل جو تھے بالکل پیسفل، ٹرینکل کر دیے تھے اس فیصلے کے اوپر کہ صرف ایک ایک تلوار ہاتھ میں ہے، لیکن گھر واپس نہیں جائیں گے، اسی سے لڑیں گے، اسی سے جنگ کریں گے. تو اس کے بعد خیر بہرحال وہ خبر غلط ثابت ہوئی. اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، جس کو کہ یعنی یہ ہوتا ہے. اب دیکھیے ایک اور اینگل اس میں یہ ہے صلح حدیبیہ میں کہ صرف رسول کو معلوم تھا کہ لانگ ٹرم ویژن، اس کا لانگ ٹرم فائدہ کیا ہے لیڈر کو. سیدنا عمر تک اس بات پہ اتنے ناراض تھے کیونکہ بظاہر آن پیپر یہ لگ رہا تھا کہ یہ اگریمنٹ جو ہوا ہے یہ جھک کے ہوا ہے، ڈس ایڈوانٹیج ہے مسلمانوں کے لیے. اس میں مسلمان نیچے ویک پوزیشن میں ہے، سچویشن میں، اور اللہ کے دین کے دشمن جو ہیں وہ اسٹرانگ پوزیشن میں، جبکہ ایسا نہیں تھا. تو اس بات سے اسلامک ٹیم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں اتنا زیادہ بے چینی تھی، ڈسکنٹینٹ تھا اس ایگریمنٹ پہ کہ سیدنا عمر بعد میں بتاتے ہیں کہ مجھے پہلی بار یہ شک ہوا کہ کیا یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. یعنی اللہ کا رسول اگر ہوتا تو یہ اتنا ڈس ایڈوانٹیج، اتنا ویک ایگریمنٹ نہیں کرتا. یہ اس کا حدیبیہ کا ایگریمنٹ تھا جس کو کہ بظاہر آن پیپر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ویکنس کے ساتھ کیا گیا ہے، اس میں مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، اللہ کے دین کے دشمن جو ہیں دے ہیو ایمرجڈ ود اپر ہینڈ، جسے کہتے ہیں انگریزی میں، اپر ہینڈ ان کا نظر آ رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے جا رہا ہے کہ ان کے آگے بھی 21 نمبر کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اور وکٹریز پرومس کی ہیں ان لوگوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا کیوں کروایا. اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں سے حملہ کروا دیتا اور وہ ایکچولی جنگ میں جیتتے، لیکن وہ اس لیے نہیں کروایا کہ اس وقت مکے میں کچھ ایسے مسلمان تھے جن کو صرف اللہ جانتا تھا. اگر مسلمان مکے پہ حملہ کرتے
جنگ شروع ہوتی تو اس میں وہ بھی انوسنٹ مسلم جو تھے، جن کو کہ اللہ کے رسول تک نہیں جانتے تھے کہ یہ ایمان لا چکے ہیں، خاموشی سے وہ ایمان لائے تھے اور وہ وہاں پہ مسلمانوں کی طرح رہ رہے تھے، وہ بھی کہنا چاہیے مظلوم لوگ قتل کیے جاتے ہیں اس جنگ میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے روک کے رکھا۔ 29ویں آیت میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہی گئی ہے جو ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے، پورے مسلمانوں میں بھری پڑی ہیں غلط فہمی ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے جو ہمارے پیشانی پہ جو سجدے کے جس کو ہم کیا سجدے کا ٹیکا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اثر سجود، نشان، سجدے کا نشان، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر کیا ہے، اس کو بڑا ٹریبیوٹ پے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ کن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ خوش ہے، جن کے چہروں پہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سجدے کرتے ہیں اور ان کے چہروں پہ اس کے اثر ہوتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی نیک لوگوں کی نشانی تھی، ان کی آئیڈینٹی تھی، مینشن کی گئی ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، دونوں۔ لیکن آپ دیکھیے بڑا خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیریفائی کیا ہے کہ ان لوگوں کا ڈسکرپشن جو انجیل میں ہے، انہی لوگوں کا جن کے سجدوں کے نشان ہوتے ہیں پیشانیوں پہ، کہ وہ اصل میں ایک ایسی چیز کی نشانی ہوتے ہیں جن کے اندر کے سجدے کے ذریعے ایک چھوٹی سی سیڈ ڈالی جاتی ہے، یہ اس کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے چھوٹی سی سیڈ، چھوٹا سا بیج ڈالا جاتا ہے، اور اس بیج کے اوپر سے پھر یہ چیزیں بال نکلتی ہے، اس کی نکلتی ہیں، فروٹس نکلتے ہیں، ان کے بیج نکلتے ہیں، ان کے گرینز نکلتے ہیں۔ یہ اصل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعے بتانا ہے کہ تورات میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، انجیل میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی جو اگر ان کے سجدے کے ان کے جو آثار ہیں جو ان کے چہروں پہ، وہ اصل میں اس شکل میں سامنے آنا چاہیے۔ وہ چیز جو پیشانی پہ ہوتی ہے دیٹ از ناٹ انف، اس کو اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کیا ہے۔ جو مسلمانوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے تو وہ بہت نیک ہے اور بہت اللہ والا ہے اور یقیناً وہ جنت کا مستحق ہے۔ حجرات کی شروعات یہاں سے کی ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھانے کی کوشش کرو۔ ڈونٹ پٹ یور سیلف بفور اللہ اینڈ ہز پروفٹ۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ کو ہر چیز کو معلوم ہے۔ واتقوا اللہ، بار بار کہ یہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ 6 نمبر کی آیت میں اس بات کو جو وہاں ابھی دیکھا نا ہم نے، سیدنا عثمان کے بارے میں بھی غلط خبر لے کے آئے تھے، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جاتی۔ تو مسلمانوں کو یہ بات جنرل بتائی گئی ہے کہ تم کوئی بھی کوشچنیبل کیریکٹر، ڈیوبیس کیریکٹر تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس پہ تم بلائنڈلی بلیو مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصبحوا قوما بجہالۃ، کہ تم اس کے اوپر بلائنڈلی ان کو اس نیوز پہ ایکسیپٹ مت کرو، اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا کرو، ویریفائی کر لیا کرو تمہارے پاس جو بھی خبر آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اگنورینس میں کوئی فیصلہ کر لو جس سے کہ بعد میں تم ریگریٹ کرو، تمہیں بعد میں افسوس ہو کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا تھا، کیونکہ تم نے ایک ڈیوبیس کیریکٹر کی بات کو مان لیا تھا۔ دو مسلمانوں کے بیچ میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کے آپس میں تم کمپرومائز کرواؤ۔ یہ چیز مسلمانوں کے معاشرے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور تم خاموشی سے کھڑے ہوئے تماشا دیکھتے رہو۔ ایسا کیوں کرو؟ انما المؤمنون اخوہ، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے تم ایسا کرو۔ 11 نمبر کی آیت میں بہت 11-12 نمبر آیت میں بہت زبردست مسلمانوں کو ایتھیکل تعلیم، ٹیچنگز دی گئی ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، if you are ridiculing them، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو۔ نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، نہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے۔ ایک دوسرے کی انسلٹ نہ کرو، اور ایک دوسرے کو افینسو نیم سے، نک نیمز کے ذریعے مت بلاؤ۔ بہت بری چیز ہے جو تم اس طرح کی اگر حرکتیں کرتے ہو تو۔
اور اگر اس طرح کی حرکت لوگوں سے ہو گئی ہے، اس طرح کا بیہیویئر ہو گیا ہے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو تم میں سے توبہ کر کے کریکٹ نہیں کرتے ہیں یہی لوگ اصل میں ظالم ہیں. یہ ظالم اور کافر کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے بار بار بتائی ہے کہ کون اللہ کی نظر میں ظالم ہے اور کون اللہ کی نظر میں کافر ہے. پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی پہلے بھی نکل چکی ہے یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ازمپشنز کی بنیاد پہ فیصلے مت کرو. جو ازمپشنز ہوتے ہیں یہ بہت بری چیز ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ کوئی ڈیسیشن میکنگ مت کرو. سالڈ فیکٹس کی بنیاد پہ فیصلے کرو، انٹرنل ریلیشن شپ کے فیصلے بھی اور کوئی بڑے کلیکٹیو ڈیسیشن بھی جو ہیں وہ ازمپشنز کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. سالڈ ویریفائبل انفارمیشن، فیکٹس کی بنیاد پہ ایویڈنس کی بنیاد پہ فیصلے کرو. ایک دوسرے کے لیے اسپائی مت کرو، بیک بائٹ مت کرو، اسپائنگ مت کرو، بیک بائٹنگ مت کرو. کیا تم چاہو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ جو بیک بائٹنگ جو ہم دن رات مسلمانوں کے معاشرے میں ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا مت کرو. یہ تو بہت بری چیز ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ. اٹس لائک دیٹ. آنر کے بارے میں، عزت اور عزت، آنریبل ڈگنیٹی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم لوگ ایک انسان، ایک مرد اور ایک عورت سے تم پیدا کیے گئے ہو، اور تمہیں جو ڈیوائڈ کیا ہے خاندانوں میں وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ یہ فلاں خاندان کے ہیں، یہ فلاں خاندان کے ہیں، یہ فلاں خاندان کے ہیں. خاندان کوئی عزت دار اور بے عزت نہیں ہوتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ کی نظر میں جو موسٹ آنریبل جو ہے وہ کون ہے؟ وہ یہ لوگ ہیں، یہ جو سامنے سلائڈ پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، جن کے کانسیپٹ کلیئر ہیں ایمان کے تعلق سے، جنہوں نے اس طرح کے پلرز اپنی زندگی میں اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں زندگی کے لیے گزارنے کے لیے، اور اس کے اوپر یہ اسٹرکچر جو کھڑا کیا ہوا ہے یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کی نظر میں موسٹ آنریبل جو لوگ ہیں، سب سے زیادہ عزت والے لوگ وہ ہیں جو کہ یہ تقویٰ جو سامنے نظر آ رہا ہے انپیکڈ، اس کو پریکٹس کرتے ہیں. بار بار منافقوں کو ان ماسک بے نقاب کیا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. اصل بات یہ ہے کہ قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. صرف ان کا ایمان جو ہے وہ یہاں تک ہے، زبان تک. کیونکہ یہ جب انسان کا بیہیویئر ہوتا ہے، یہ اس کا لائف سٹائل ہوتا ہے، یہ جب ہی ہوتا ہے جبکہ ایمان جو ہے دلوں میں بیٹھ چکا ہو، تبھی وہ لرنر پروفائل کے اوپر پریکٹس کرنا شروع کرتا ہے. اصل میں ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اس کے بعد کنفیوژن نہیں ہوتا، کوئی ڈاؤٹ میں نہیں رہتے اس کے بعد. یہ مسلمانوں کا کیریکٹرسٹک بتایا گیا ہے سورہ حجرات میں، اور اس کا ایویڈنس کیا ہوتا ہے؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. ابھی دیکھیے، ابھی وہاں جھوٹ، یعنی جتنے منافقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اصل میں بار بار بتا رہا ہے کہ ان کا جھوٹ ایکسپوز کرنے کے لیے ہم ان کے کیریکٹرسٹک بتاتے ہیں. یہاں سچے انسان کا کیریکٹرسٹک بتایا جا رہا ہے 15 نمبر کی آیت میں، کہ وہ اپنے سچائی کا ثبوت کیسے دیتے ہیں؟ کہ اسٹرگل کرتے ہیں اللہ کے مشن کے لیے اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، ٹائم کے ساتھ، انرجی کے ساتھ، اپنی پوری کی پوری کمپٹنس جو ہے وہ جھونک دیتے ہیں فی سبیل اللہ. اولئک ھم الصادقون، دے آر دا ٹروتھفل ونس، وہ ہیں جو جھوٹے نہیں ہیں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشن کو ایکسیپٹ کر کے اللہ پہ، اور اللہ 17 نمبر کی آیت ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ احسان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی فیور کیا ہے اللہ کے رسول کے اوپر کہ وہ مشن کو ایکسیپٹ کر کے اور اس کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اصل میں یہ اپنے اوپر احسان، اپنے اوپر فیور کر رہے ہیں. اب یہ قاف اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں، اس میں جنرلی زاریات اور طور جو آج 3 آیت ہیں، اس میں بنیادی طور پہ یہ 3 ایمانیات میں توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کو بار بار آلٹرنیٹ طریقے سے بتایا گیا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ اگر وقت ملا تو کل کوئکلی کور کریں گے تینوں کو. اس میں بنیادی طور پہ پہلی 3 آیات میں ان پہ فوکس کر کے اوپر کا جو اسٹرکچر ہے پورا کا پورا لرنر پروفائل کا، پھر سے واپس بات لوٹائی ہے ایمانیات کی طرف.
جس میں کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. اس کو بہت چھوٹی چھوٹی آیات میں، بہت ہی خوبصورت آیات میں، تینوں میں، قاف میں، ذاریات میں اور طور میں بتایا گیا ہے مسلمانوں کو. کوشش کریں گے انشاءاللہ کل if we get time we'll try and cover them. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.